پرستان کے نیلگوں آسمانوں کے نیچے بادلوں سے بنی ایک چمکتی ہوئی سلطنت تھی جسے لوگ پرستان نور کہتے تھے۔ یہاں روشنی سانس لیتی تھی اور ہوا میں جادو کی خوشبو بسی رہتی تھی۔ اسی سلطنت کی سب سے اونچی قلعہ نما شاخ پر ایک شہزادی پری رہتی تھی جس کا نام شہزادی زریں تھا۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی، بالوں میں سحر اور دل میں ایسی نیکی تھی جو اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتی تھی۔ مگر پرستان کے بزرگ جانتے تھے کہ زریں کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک پرانا راز بھی جاگ اٹھا ہے، ایسا راز جو پوری سلطنت کو ہلا سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ صدیوں پہلے ایک سیاہ سائلہ پرستان سے نکالا گیا تھا جس کی واپسی کی نشانی ایک ایسی پری ہوگی جو نور اور سایہ دونوں کی طاقت رکھتی ہو۔ زریں کے ہاتھ پر ایک ننھا سا چمکتا نشان تھا جو کبھی نیلا اور کبھی سیاہ ہو جاتا۔ یہ نشان خوشی میں روشن اور خوف میں مدھم پڑ جاتا۔ ملکہ نے اس راز کو چھپا کر رکھا، مگر قسمت کو کب روکا جا سکا ہے۔ ایک رات جب آسمان پر خون رنگ چاند نکلا، زریں نے پہلی بار اپنے کانوں میں سرگوشیاں سنی، وقت آ گیا ہے۔ اگلی صبح پرستان کے چشمے سوکھنے لگے، پھولوں کی روشنی بجھنے لگی اور ہوائیں بوجھل ہو گئیں۔ بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کو آئینہ ازل تک جانا ہوگا، ایک ایسا جادوئی آئینہ جو صرف سچ دکھاتا ہے۔ یہ سفر خطرناک تھا۔ راستے میں خوابوں کے جنگل، بھٹکاتے ہوئے نغمے اور سایوں کے دروازے تھے۔ زریں نے خوف کے باوجود قدم بڑھایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہمت نہ کی تو پرستان ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ جنگل خواب میں داخل ہوتے ہی ہر درخت نے اس کے بچپن کی یادیں دکھائیں، کبھی ہنسی، کبھی آنسو۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جس نے زریں سے کہا، مجھے اپنا خوف دے دو، میں تمہیں طاقت دوں گا۔ زریں کا دل لرز گیا مگر اس نے جواب دیا، طاقت بغیر نیکی کے اندھی ہوتی ہے۔ سایہ پیچھے ہٹ گیا اور جنگل نے راستہ دے دیا۔ یہ پہلا امتحان تھا اور زریں کامیاب رہی۔ آگے سرگوشیوں کی وادی تھی جہاں ہر آواز سچ نہیں ہوتی۔ یہاں زریں نے اپنی ماں کی آواز سنی مگر وہ جان گئیں کہ یہ فریب ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، دل کی روشنی پر بھروسہ کیا اور خاموشی کو سننا سیکھا۔ تب وادی نے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ آئینہ ازل کے سامنے پہنچی، آئینے نے کہا، سچ دیکھنا ہے تو قربانی دو۔ زریں نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا خوف آئینے کے حوالے کر دیا۔ آئینے میں سچ ظاہر ہوا۔ وہ سایہ جس سے سب ڈرتے تھے دراصل پرستان کی وہ طاقت تھی جسے نیکی کے بغیر قید کر دیا گیا تھا۔ اگر زریں اسے قبول کر لے تو اندھیرا روشنی میں بدل سکتا تھا، مگر اگر وہ انکار کرے تو سایہ تباہی بن جاتا۔ زریں نے آنکھیں کھولیں، اپنے نشان کو تھاما اور کہا، میں توازن چنتی ہوں۔ اسی لمحے نیلا اور سیاہ نور ایک ہو گئے اور آسمان روشن ہو اٹھا۔ پرستان میں زندگی لوٹ آئی، چشمے بہنے لگے، پھول جگمگا اٹھے اور ہوائیں پھر سے ہنسنے لگیں۔ زریں صرف شہزادی نہیں رہیں، وہ نگہبان توازن بن گئیں۔ اس نے سکھایا کہ اصل طاقت خوف سے لڑنے میں نہیں بلکہ اسے سمجھ کر نیکی کے ساتھ استعمال کرنے میں ہے۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا، آج پرستان محفوظ ہے کیونکہ ہماری بیٹی نے سچ کا ساتھ دیا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہر دل میں ایک زریں چھپی ہوتی ہے جو صحیح وقت پر ہمت کرے تو اندھیرے کو بھی روشنی بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی، اگر اس نے آپ کے دل میں امید جگائی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ کہانیاں بانٹنے سے ہی جادو زندہ رہتا ہے۔